اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ میاں بیوی میں کوئی ناچاقی ہے تو تم سب ایک آدمی منصف مزاج اور خاندان کا با حقیقہ میاں کی جانب سے اور ایک ایسا ہی آدمی بیوی کی طرف سے تصفیے کے لیے چن لو جو فیصلے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور دونوں منصف چاہیں گے کہ اصلاح ہو جائے تو اللہ بھی ان میاں بیوی میں اتفاق کر دیں گے۔ بلا شبہ اللہ تو خوب جاننے والا ہے اور خبردار ہے۔ اور تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور غریبوں کے ساتھ، پاس والے پڑوس اور دور والے پڑوس کے ساتھ، صاحب مجلس کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تو ان کو محبوب نہیں رکھتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور شیخی بھگاتے ہیں، جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو عطا کیا ہے اسے بھی چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، اور ایسے ہی ناشکروں کے لیے ہم نے ذلت کی سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر، تو یہ شیطان کے ساتھی ہے، اور جن کا ساتھی شیطان ہے تو بڑا ہی برا ساتھی ہے۔ اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور یوم آخرت پر، اور اس میں سے کچھ خرچ بھی کر لیتے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تو کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی نے ایک نیکی کی تو اللہ اس کو دگنا کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ طلب کریں گے اور ہم تم کو ان کی گواہی کے لیے بلائیں گے۔ اس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین ہی میں دفن کر کے مٹی برابر کر دی جاتی، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکیں گے۔ مومنو، تم نماز کے قریب بھی نہ جانا جبکہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نہ سمجھنے لگو، اور ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو۔ اگر تم سفر میں چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلا ہو کر آیا ہو، یا تم اپنی عورت سے ہم بستر ہوئے ہو اور تم کو پانی نہ مل رہا ہو، تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو، یہ تیمم ہے۔ بلا شبہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے؟ وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ تو تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے حمایتی، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ بعض یہودی کلمات کو ان کے مقامات سے ہٹا کر بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، اور کہتے ہیں سنیے، پھر دل میں کہتے ہیں تم کو سنائی نہ دے، اور رائنا کہتے ہیں اس طور پر کہ زبان کو مروڑ کر دین میں تان کی راہ سے۔ اور اگر وہ یوں کہتے ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور صرف اسما اور رانیہ کی جگہ انظرنا کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی درست ہوتی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی تھوڑے۔ اے اہل کتاب، تم ہماری نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر لعنت کرے جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے سوا دوسرے گناہ جسے وہ چاہے معاف کر دے، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا تو اس نے بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پارسا پاک باز بتاتے ہیں، بلکہ اللہ ہی پاک بناتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر تاغے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ آپ دیکھیے تو اللہ پر یہ کیسی کیسی جھوٹی باتیں لگاتے ہیں، اور یہی بات صریح مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔
کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا ہے؟ وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو ان مسلمانوں سے زیادہ راہ راست پر ہے۔ یہی لوگ تو ہے جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور اللہ جس پر لعنت کرے تو تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا ان کے پاس کوئی سلطنت کا حصہ ہے؟ اس صورت میں تو وہ لوگوں کو ذرا سی چیز نہ دیتے۔ کیا وہ دوسرے آدمیوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی ہے؟ سو ہم نے ابراہیم کے خاندان کو کتاب دی اور حکمت دی، اور ہم ہی نے ان کو بڑی سلطنت دی۔ سو ان میں سے بعض تو اس پر ایمان لائے اور بعض نے روگردانی کی، اور جو ان کو نہ مانے ان کے لیے دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ بے شک جو ہماری آیت سے منکر ہوئے تو ہم ان کو جلدی ہی آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم اس کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے ہی رہے۔ بلا شبہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ان کو جلد باغات میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان کو نہایت گنجان سایوں میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ حقداروں کو ان کا حق ادا کر دیا کرو۔ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تو تم کو بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تو خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ مومنو، تم اللہ کا کہا مانو، رسول کا کہا مانو، تم میں جو حاکم ہو ان کا کہا مانو۔ اگر تم میں باہم کوئی نزاع ہو تو تم اس کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو، یہ سب امور بہتر ہے اور ان کا انجام بھی خوب ہی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ پر اتری اور جو کتابیں آپ سے پہلے اتری ان سب پر ایمان لائے، اور چاہتے ہیں یہ کہ ایک سرکش کے پاس اپنا مقدمہ لے جا کر فیصلہ کرائیں، جبکہ ان کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ اس کو نہ مانے، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر دور راستہ پر ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ سے اراض کرتے اور رک جاتے ہیں۔ پھر کیسی جان کو بنتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے ان کے اس عمل کی وجہ سے جو وہ پہلے کر چکے ہیں، تو آپ کے پاس بھاگے آتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو بھلائی ہی بھلائی چاہتے تھے اور ہمارا مقصد باہم موافقت تھا۔ یہی ہے وہ جن کے دلوں کی باتیں اللہ خوب جانتا ہے، تو آپ ان سے تغافل کیا کیجئے اور ان کو نصیحت ہی کرتے رہے، اور خاص انداز سے باتیں کریں جو ان کے دلوں میں اثر انداز ہو۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر محض اس لیے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے۔ اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے، اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور اللہ کے رسول ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو وہ اللہ کو بھی معاف کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے۔ قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے جب تک وہ اپنے تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنا لے، اور جو فیصلہ آپ فرما دے اس سے تنگ دل نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مان لے۔ اگر ہم ان کو حکم دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے۔ اگر یہ اس نصیحت پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور دین میں بھی زیادہ ثابت قدمی کو موجب ہوتا، اور اس وقت ہم ان کو اپنے ہاں سے بہت بڑا صلہ عطا کرتے اور ہم ان کو سیدھا راستہ بھی دکھاتے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا بڑا انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء۔ ان کی رفاقت ہی بہت خوب ہے، یہ اللہ کا فضل ہے
اللہ کی طرف سے، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ مومنو، اپنے ہتھیار لے لیا کرو، پھر ایک ایک جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کچھ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جو لڑائی سے جی چرائے گا، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا، اور اگر اللہ تم پر اپنا فضل کرے تو ایسی بات کرے گویا تم میں اور اس میں دوستی ہی نہیں تھی، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا۔ تو ہاں، اس کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرے جو آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید رہے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے پھر شہید یا غلبہ پائے تو ہم اس کو بہت جلد بہت بڑا صلہ عطا کریں گے۔ تم کو کیا عذر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور بے بس کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارے لیے مددگار بنا دے۔ جو مومن ہے تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز پابندی سے پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض ان میں سے لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا اور تھوڑی مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت بڑا ہے اور بہت اچھے چیز تو پرہیزگار کے لیے آخرت ہی ہے، وہاں تم پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ تم کہیں رہو، موت تو آ کر ہی رہے گی، خواہ تم بڑے مضبوط قلعوں میں رہو، اور اگر ان کو فائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ رسول سے ہے۔ کہہ دیجئے کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ تجھے جو فائدہ پہنچتا ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو مصیبت تجھے ملتی ہے وہ تو تمہارے اپنے اعمال کے سبب ملتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، اور جو روگردانی کرے سو ہم نے تم کو ان کا نگران کر کے نہیں بھیجا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے، پھر جب تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورہ کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں خدا ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور خدا ہی کافی کارساز ہے۔ کیا وہ پھر قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ با کثرت تفاوت پاتے، اور جب ان کو کسی بات کی خبر ملتی ہے، خواہ امن کی بات ہو یا خوف کی بات ہو، تو وہ اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ رسول اور اپنے سرداروں کے پاس اس خبر کو پہنچاتے تو تحقیق کنندہ تو اس خبر کی تحقیق کر ہی لیا کرتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سوائے چند کے سب شیطان کے تابع ہو جاتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کی ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنین کو بھی ترغیب دو۔ امید ہے کہ اللہ قریب ہی کافروں کو زور جنگ کو روک دے، اللہ زور جنگ میں زیادہ سخت ہے اور سزا میں بھی۔ جو اچھی بات کی سفارش کرے گا اس کو بھی ثواب میں حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا اس کو اس کے عذاب میں سے ملے گا، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب تم کو دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر دعا دو یا اسی کو دوہرا دو، بلا شبہ اللہ ہر چیز کا حساب لے گا۔ اللہ تو ہے ہی معبود برحق، اس کے سوا اور کوئی دوسرا بندگی کے لائق نہیں۔ وہ قیامت کے دن ضرور تم سب کو جمع کرے گا، اس میں ذرا بھی کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تم منافقین کے بارے میں کس سبب سے دو گروہ بن گئے؟
جبکہ اللہ نے تو ان کو الٹا پھیر دیا ہے، بسبب ان